ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کا ہے ود جنید انصاری آج کا ایک اہم پروگرام تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنے والے ہمارے پیارے دوست عظیم دوست علی رضا سید چیئرمین کشمیر کونسل برسلز یورپ بیلجیم میں بیٹھ کر آپ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ان کی رہائش گاہ پہ ہم موجود ہیں اور وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. راجہ صاحب تھوڑا سا روایتی جملوں سے ہٹ کے میں آپ سے بات کروں گا چونکہ آپ بھی روایت شکن ہیں. میں نے دیکھا آپ روایت پرست نہیں ہیں اور روایت شکن ہونے کی وجہ سے ہی ماضی میں بھی جس طرح لوگ پرابلم ہوتے تھے ان کے لیے آپ کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو یہ روایت شکنی کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیا کشمیر آزاد ہوگا؟ آپ نے روایت شکنی کی بات کی. وہ اقبال نے کہا نا کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کون پیڑنا منزل اکٹھے نہ قوموں کی زندگی میں. بات یہ ہے جو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں وہ رنگ لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قربانی رنگ نہ لائیں اور کشمیری کو ان کے وہ حق جو اقوام عالم نے ان کو دیا وہ باعزتگی گزارنے کا اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق تو انشاءاللہ ملے گا ان کو. اب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. مقبوضہ کشمیر سے جموں کشمیر سے آزاد کشمیر سے پھر جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں خوش قسمتی آج شاہ صاحب تشریف لائے ادھر بیلجیم سے لائے اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں نا اس طرح کام ہو تو پھر بات بنے گی. یعنی سیلف لیس کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے کوئی مسئلہ. میں 2 دفعہ انہوں نے مجھے بلایا میں گیا بس مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا راجہ صاحب آپ وزیر اعظم یہ کام کرو وہ کام کرو میرا وہ کام ہے وہ کام ہے سوائے اس کے کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی. تو جب تک اس طرح کے اور لوگ دستیاب نہ ہوں گے تو پھر یہ نہیں کہ چلے گا یہ معاملہ. تو انہوں نے وہاں یورپین یونین کے میں ادھر برسل میں بیٹھ کے جہاں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے پارلیمنٹ کا بھی ہے ان کے آفسز وغیرہ بھی ہیں تو دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ گیا ہوں. تو میں تو سچی بات یہ نہیں کہ منہ پہ بیٹھے میں تو ان سے بڑا متاثر ہوں. اس طرح کے اگر 2-4 آدمی اور ہمیں دستیاب ہو جائیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ادھر بین الاقوامی سطح پر. جی جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب کے متعلق ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو چلیے جو باتیں کرتے ہیں سو کرتے ہیں. ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیراشوٹ کے ذریعے آئے اور پیراشوٹ کے ذریعے آ کے ان کو یہ ایک منشور دیا گیا ان کو ایجنڈا دیا گیا کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی جتنی اسپیشلٹی ہے جتنا کام ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن بدقسمتی سے جب وہ پچھلی دفعہ دورے پہ برطانیہ میں گئے تو لوگوں نے ان کو بگ کیا. یہ ایک پلانڈ سازش تھی کانسپیریسی تھی. نامناسب چیز ہوئی کہ وہاں پر رقص کی محفل صدر صاحب وہاں سے چلے بھی گئے لیکن لوگ پلے کر گئے. ظاہر ہے بھارت ایک انتہائی ہمارا مکروہ دشمن ہے جو انسانی جان کی قدر نہیں کرتا. اس کے لیے یہ چیزیں کیا ہیں؟ عزت کیا ہے انسان کی؟ کیا احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا دیکھیے ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں ایکسپرٹس کی کمی ہے. صدر صاحب کا ایک بڑا تجربہ ہے ایز اے ڈپلومیٹ کے اور وہ فارن آفس میں بھی رہے چائنا میں ایمبیسڈر رہے امریکہ میں بھی انہوں نے کام کیا فارن آفس اسپوکس پرسن بھی رہے اور پھر سیاست کے رہنے والے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی بات میں جھول کبھی نہیں ہوتا اور ان کے کچھ میں نے انٹرویوز بھی دیکھے اس سلسلے میں تو ہم نے سمجھا کہ یہ مناسب یہ ہوگا. اور واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کسی نے ان کو اوپر سے نہیں بھیجا. میں نے نام ان کا پیش کیا میں نے نام دیا میاں صاحب کو کہ جی آپ اگر ان کو بنائیں. بڑا اچھا مسئلہ میرے پہلے یہ تھا کہ میں نے دیا تھا کہ ان کو سینٹ کا ممبر بنائیں اور کم از کم ان کو اگر وہ فل فلیج نہیں تو ان کو آپ وزیر مملکت بنا دیں دفاع کا یہ تاکہ اپنا خارجہ کا تاکہ یہ کشمیر ایشو اور ملک کے اوپر جو ہے نا جو حساس معاملات. تو دیکھیں ملک کو ڈیفینڈ کرنا بھی بڑا آرٹ ہوتا ہے یعنی اپنے پالیسیز کو. اور ہمارا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ تو آج مودی کی حکومت اور اس میں بلینز آف روپیز جو ہے نا اپنے وہ خرچ کر رہے ہیں ہمارے خلاف. آج بھی میں اور شاہ صاحب بات کر رہے تھے. تو اچھا وہ جو آپ نے بات کی وہاں پر گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں گیا پچھلی دفعہ ادھر UK گیا تو مجھے بڑا شوق تھا برٹش چینل سے کراس کرنے کا فرانس جانے کا. تو وہ اس وقت میں سگریٹ پیتا تھا ابھی تو میں نے چھوڑ دی ہے. تو وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ نیچے نہیں سگریٹ آپ اوپر جائیں اس کے ڈیک پہ جائیں. تو ہم چڑھے تو اب لاملا سمندر تھا وہ ایسے ایسے ہو رہا تھا. وہ میرے ایک دوست نے کہا جی میں اس کے اگر بنا دوں یہ اپنا اس کی فیس بک کے لیے. میں نے کہا بناؤ بھائی. تو لوگوں نے کہا جی یہ نشے میں ہے مطلب وہ ہل رہا ہے تو کیا آپ کا میں تو نہیں اسٹیٹک کھڑا ہو سکتا تھا. تو اسی طرح انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کا بھی کیا. تو یہ جو منتظمین ہیں وہ جو لے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے کریں تاکہ کوئی ایسا ایشو پیدا نہ ہو تو جس سے مطلب ہے ہمیں مطلب ہے امبیرسمنٹ اٹھانی پڑے. تو میرا نہیں خیال کہ صدر صاحب کا قصور تھا. صدر صاحب اٹھ کر بھی چلے گئے تو وہ ایک چیریٹی شو تھا
اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی. بہرحال یہ ہے کہ وہ جو منتظمین ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جب مطلب اگر اس طرح کا کوئی پرسنالٹی جاتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا وہاں پہ پروگرام ہونا چاہیے. جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، علی رضا سید صاحب جب بھی وہاں پہ فنکشن کرتے ہیں بیلجیم برسلز جو کہ یورپین پارلیمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ مختلف شخصیات جو کہ اس چیئر کو ہولڈ کرتی ہیں، پرائم منسٹر اے جے کے، پریزیڈنٹ اے جے کے، کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ان کی انکلینیشن نہیں ہے اور بڑی ان کی گہری وابستگی ہے. اللہ نے جو ان کو اپنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا، ان پہ فضل کیا ہے، وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کشمیر کے راستے پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ویلیوڈ کنٹریبیوشن ہے ان کا؟ دیکھیے جی، میں اس دفعہ گیا، یہ ایک ان کے ساتھ ایک ایمبیسڈر ہیں، مطلب جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اپنا انتھونی. اچھا، پارکنسن اس کے ڈیزیز، ان کے ڈیزیز بھی ہے وہ. لیکن شاہ صاحب نے، اور ایک لڑکی ہے ریمونا، یہ 3 آدمی ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں ادھر. اور بخدا یہ 3 آدمی اتنا کام کرتے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، کہ اگر یہ میرے خیال 300 سے زیادہ کام کرے، یہ 3 آدمی صرف کشمیر ایشو کے حوالے سے. تو اب بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کا جو ہے نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اپنے تئیں کام کرتے ہیں. یہ کسی کے کہہ رہی ہے، کسی کے اسپوکس مین نہیں ہے وہاں پر، اسپوکس پرسن نہیں ہے جو کشمیر کے حوالے سے بات ہے اس کو یہ کھل کر بات کرتے ہیں. انٹیگریٹی والے آدمی کی عزت ہوتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے بار شاہ صاحب جہاں مجھے لے کے، کوئی آزاد کشمیر کا آدمی جو ہے نا، پولیٹیکل لیڈر جو ہے نا، وہ گورنمنٹ کے اندر ان جگہوں پہ نہیں جا سکا جہاں میں شاہ صاحب لے کر گئے. اور اپنا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پارلیمنٹ میں کیا ان کے توسط سے، وہاں میں دستیاب دوست بھی ہوئے، سجاد کریم صاحب سے بھی ملے، یہ ہوئے، رائے افضل صاحب بھی تھے، اور بے شمار جو تھے EU کے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے. لیکن بیسک جو ہے ڈرائیونگ فورس پیچھے شاہ صاحب کا ان کی اپنی پرسن ہے، ان کا پرسنالٹی ہے ان کی. تو اس طرح سے اگر کام کیا جا سکے، کیا جائے جس طرح شاہ صاحب کرتے ہیں، تو ہم صبح نکلتے تھے، رات کو واپس آتے تھے. مطلب صبح نکلنا، رات کو واپس آنا. اور میں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. شاہ صاحب بھی خوش تھے، اسی وجہ سے میری بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، ان کی بھی کوئی نہیں تھی. تو جو کام ہوا، بارش ہوئی، کیا ہوا، پیدل ہوا، سردی ہوئی، ہم گئے، ہم ایک کاز کے لیے گئے. اور شاہ صاحب جس طرح اپنی ذات کو ڈیڈیکیٹ کیا نا ذات اس کا کاز کے لیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں سلوٹ ہی کر سکتا ہوں ان کو، اس کا بدل نہیں دے سکتے. لیکن یہ ایک شخص جو ہے نا، وہاں ہندوستان کے عزائم میں رکاوٹ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ یہ شاہ صاحب ہے. جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک میرا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، مشاہدہ ہے، آپ جتنے بھی پرائم منسٹرز آئے ہیں ان سب میں کلین بھی ہیں، ان سب کی نسبت بلنٹ بھی ہیں، اور ان سب کی نسبت کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہے آپ کے اندر. سر، اس کے باوجود جو آپ کے انتخابی وعدے تھے، جو آپ کی ایک خواہش تھی، آپ کی دل سے ایک خواہش تھی، حسرت تھی، آپ وہ کام ابھی تک نہیں کر پائے. کرپشن ابھی کشمیر میں ہے، بے روزگاری کشمیر میں ہے، بیڈ گورننس، جو سرکاری عمال ہیں وہ اتنے دیانتدار نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، جیسے آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سب سر کرنے کے لیے کیا ہے، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، سوٹے کی ضرورت ہے. ایسا ہے کہ اصل میں جو مسئلہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ کرپشن سے زیادہ نااہلیت ہے سرکاری ملازمین میں، جو میں نے آبزرو کیا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر. سستی ہے، نااہلی ہے، شوق نہیں ہے کام کا، اس انوویٹو آئیڈیاز نہیں ہیں ان کے پاس، کوہیں کے مینڈک ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ جس طرح وہ چل رہا تھا، مسئلہ چلتا رہا ہمارے یہاں سیاست کا، تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے. مثلا میں آپ سے بتاؤں، ہم نے ایجوکیشن میں کچھ کام کیے ہیں جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. ہم نے پبلک سروس کے تھرو بہت اچھے کام کیے ہیں. ہم نے یہ جو اپنا آپ کا یہ جو ایمرجنسی سروسز ہے اس میں ہیلتھ کے اندر، وہ ہم نے کام کیے، اور اس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں. ہم روڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے بجٹ جو ہے وہ اس سال کا دوگنا کروایا جو پہلے ہمیں ملتا تھا، اس کے تحت ہم نے کام کیا. ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر رہے ہیں. میں ابھی گیا ہوا تھا، وہ جو اپنا اکنامک زون ہے اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. وہ جو ایکسپرٹس انہوں نے بلائے ہوئے، جو وہ اس کو جو ٹیکنیکل جو ان کو اس کو دے رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں، کیا کرنا ہے. میں نے اگلے مہینے پھر آنا ہے، یہاں پر آنا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی بات کہ سیٹسفیکشن تو مجھے بھی نہیں ہے انٹائر، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا، اب دیکھیے 10 سال ہو گئے تھے کہ پبلک سروس کمیشن سے ڈائریکٹ لوگ بھرتی نہیں ہو سکے. اب وہ ایک
مطلب اتنا پرابلم پڑ گیا. ابھی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے, ہمارے پاس ہمیں بہت کم لوگ ہیں ہمارے پاس میسر ہے کہ جن کو ہم وہاں پر بھیج سکیں بعض سینسٹیو ایریاز کے اندر. اس کو بھیجتے ہیں تو ادھر کوئی نہیں رہتا, ادھر بھیجتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں رہتا. تو بہت سارے ایشوز ہیں جس کو, لیکن میں کوئی طرح مایوس نہیں ہوں اپنا کہ ہم نے جو کچھ کیا کہ وہ نہیں کیا. اللہ کے فضل و کرم سے نے بہت کچھ کیا. ہم نے اپنا یہ اس میں خواتین کا مسئلہ تھا, یہ جو فیملی کورٹس تھی وہ 10 بنائی ہیں, 10 ڈسٹرکٹ کے اندر بنائی ہیں, 120 دن رکھے ہیں اس کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کا خواتین کے. اس کے لیے ہم نے یہ کر رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں ہم اس کو. اس میں اپنا وہ اس کی شروع ہو گئی ہے, اس کی اپنا یہ ووٹروں کا جو اندراج شروع کر دیا ہے. اور ہم نے وہ الیکشن کمیشن سے کرایا, جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب اس کے چیئرمین ہیں, ورنہ تو پہلے وہ لوکل وہ ملازم ایک ہوتا تھا لوکل باڈیز کا جو اس کو الیکشن کرواتا تھا, جو اس کا الیکشن کمشنر ہوتا تھا. تو ہم ہر چیز کو باوقار بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 25% رکھا ہوا ہم نے یوتھ کے لیے, 12.5% خواتین, 12.5% مرد 35 سال کی عمر تک, جن کے لیے جن کو ریزرو سیٹیں رکھیں گے ان کی میں. وہ یونین کونسل ہے, وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہے, وہ ٹاؤن کمیٹی ہے, وہ میونسپل کمیٹی ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, تاکہ گراس روٹ لیول سے جو ہے نا ہمارا جو یوتھ جو ہے اس کے اندر انوالو ہو سکے. اس کو پتہ ہو کہ کل وہ اسمبلی میں آتا ہے تو بجٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ کیسے کرنا ہے, وہ کام کیسے کرنا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں. اس کے لیے وقت ہی ہے. آپ کو دیکھیے ایک دیوار اگر گر جائے نا تو آپ 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا اس کو آپ معیاری دیوار بنا سکتے ہیں, اس کو دکھا سکتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں نا اس کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت کو تسلسل ہوتی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہم نے یہ کیا ہے جو ٹھیک ہوگا کیا اس کو اگلی حکومتیں اس کو برقرار رکھیں, اس میں اور بہتری لائیں تاکہ یہ چل سکے جس طرح دنیا نے جس طرح ترقی کی ہے. تو وہ کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں مایوس بالکل نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ کچھ مشکلات ضرور ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر قابو پائیں گے. جی ایک ضرب المثل ہے, کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک چھوٹی سی میں نے چیز دیکھی, مجھے ذاتی طور پہ وہ پسند ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آتی ہے آپ کے دل میں جو بھی اس کا ریئیکشن ہو آپ دے دیتے ہیں. لیکن آپ کی کرسی کا شاید تقاضا سر تھوڑا سا ڈیفرنٹ اب ہو گیا. مثلا نکیال میں آپ نے قوم پرستوں کے متعلق جو کہا, آپ نے شاید کہا کچھ اور, اس کو کوئی اور کپڑے پہنا کے بینڈ بجا دیا گیا تمام لوگوں کا, تمام مسلم لیگ نون کا. آپ نے زینب بیٹی جو وہاں پہ ایک برا واقعہ قصور میں ہوا, آپ نے کہا کچھ اور, اس کو مانی کچھ اور پہنا دیے گئے. آپ نے اسی طریقے سے جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ڈسیزن آیا, آپ نے کہا کچھ اور, وہ مطلب کچھ اور بنا دیا. تو صاحب اس میں کیا سمجھتے ہیں, یہ جو اس قسم کے لوگ شعبدہ باز ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی چپ ہو جائے, اپنی رائے کا اظہار ہی نہ کرے. میں نے جو باتیں جو میں بات کرتا ہوں میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. یہ تینوں باتیں جو کی میری جو نیت تھی اس میں پھر بات دوبارہ چلی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنی اولاد کو کس جگہ چھوڑ کر گئے. پہلی تو ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اگر باہر جا رہے ہیں کہیں تو اپنی اولاد کو سیف رکھیں. کس کے پاس چھوڑا انہوں نے, مطلب پہلی ذمہ داری تو ان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو بنتے ہیں اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں, مجھ سے بڑا قوم پرست کوئی نہیں ہے. مطلب ہے یہ میں, لیکن یہ ہے کہ میں وہ جو ہے نا وہ اب یہ کل کوئی کہے گا قوم پرست سے مراد وہی ٹوسٹ کرے گا کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ علاقے پاکستان کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہر آدمی کو قوم پرست ہونا چاہیے, ہر آدمی کو نیشنلسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں تھی نا مکے سے محبت. تو میں جو اس کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں. یہ میں نہیں کرنے دوں گا کسی کو کہ وہ چند مطلب ہے وہ جو ہے نا وہ اس طرح کا مسخرہ پان, یہ اجازت نہیں دی جا سکتی آپ کو کہ آپ ہندوستان پاکستان کو برابر کر دیں. یہ مطلب ہے میرے مطلب میں کیسے یہ اس کو یہ کروں اس کو. تو وہ اس طرح کی بات ہے, اس کو کوئی بنا لے تو وہ الگ بات ہے. پھر یہ ہے کہ اب شائستگی رہی نہیں ہے. اگر میں پھر بولوں تو میرے پاس بھی بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن اب میں مطلب گندگی پہ پتھر مار کر اپنے کپڑے خراب کر رہا ہوں, تو میں ایسے لوگوں کو جواب دینا نہیں چاہتا. باقی یہ ہے کہ یہ اس طرح کا انتشار جو ہے نا, اس میں ایک قوم جو آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہے, جس پر دباؤ ہے. مودی نے اپنا سارا کچھ زور لگا دیا کشمیر کے اندر لوگوں کی جو ہے نا ول کو توڑنے کے لیے. ادھر ہم آپس میں یہ اس طرح کا مسخرہ پن کریں تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں. یا جو لوگ شاہ صاحب جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے, یہ لوگوں کو کیا جواب دیں کہ یہ بجائے اس کے ہندوستان کی بات کریں تو یہ اپنی سوائے پیش کرنی شروع کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس میں جب جو قومیں کسی مقصد کی طرف لگی رہیں. لیکن یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ وہ میں نے اپنا میں اب پھر وہ بات نکل جائے گی.
میں اب جو ہندوستان کے حامی ہیں میں ان کو کمپرس نہیں سمجھتا. وہ تو مطلب کسی سے پیسے لے کر تو آ کر یہاں فساد پیدا کرے, ان کو کون کمپرس کہتا ہے؟ یعنی پاکستان کو گالی نکالے ساتھ کمپرس بن جاتا ہے. مطلب وہ جو جنہوں نے قتل کیا آپ انہیں کو پسند کریں, یہ تو کشمیری قوم ایسا نہیں کر سکتی. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس کی بات ہی نہیں کوئی, مطلب خرابی کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. وہ ادھر بھی لوگوں پر مارتا, گولہ باری کر کے کشمیر کے اندر بھی مارا ہے. آپ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں اور پاکستان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ یہ وہ ایجنڈا ہے اس کی تلاش میں کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کا میں پیچھا کروں گا. جی میں دوبارہ سر آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب آپ کی رہائش گاہ پہ اس وقت موجود ہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن, ان کا یہاں پہ آنا اور تحریک آزادی کے حوالے سے آپ اور آپ جیسے لوگوں کو آن کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی, اس ناچیز کے گھر پہ تشریف لائے. جہاں تک پہلے بھی میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب بتا چکے ہیں, وہاں یورپ میں بیٹھ کے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو مظلوم بہن بھائی ہیں مقبوضہ کشمیر کے, ان کی سفرنگ کو کم کر سکیں یا ان کی سفرنگ کو ختم کر سکیں. تو اس حوالے سے جب بھی ہوا ہے, میری پچھلے کئی سالوں سے یہی کوشش رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ آئیں اور آ کے وہاں جو ہم پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں وہاں آ کے مسئلہ کشمیر پہ ہماری مدد کریں. وہاں کے جو ادارے ہیں, وہاں کے انسٹیٹیوشن ہیں, جس طرح لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تو پہلی دفعہ یورپین کمیشن کے اندر ان کی جو ملاقات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی. اس میں میں اکیلا نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم ہے, کشمیر کونسل کی جو پوری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے وہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تک جو کچھ اور کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کا رزلٹ آئے گا. میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس پہ ڈسکس کیا ہے, تو وہ میں میڈیا میں تو نہیں لاؤں گا, لیکن انشاءاللہ جو ہے نا جلدی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا. سب سے آخری بات جو میں نے ایک ڈیلیگیٹ سا اشارہ کیا یہاں پہ کہ بھارت ایک انتہائی, میں لفظ کمینہ ہی یوز کروں گا, ایک گھٹیا اخلاق سے گرا ہوا, معیار سے گرا ہوا دشمن ہے کشمیر کے حوالے سے. تو وہ کوئی بھی پلاننگ بلو دا بیلٹ کر سکتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو, ان کو منصب سے, ان کو نظروں سے گرانے کے لیے, دنیا کے سامنے اخلاقی ان کی جو اخلاق کا ایک معیار ہے اس کو ڈکلائن کرنے کے لیے, ڈیگریڈ کرنے کے لیے. تو کیا اس حوالے سے آپ لوگوں کی ذمہ داری تھوڑی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر چیزوں کو آپ پلیوٹ نہ ہونے دیں, بگ نہ ہونے دیں, جیسے رقص کا واقعہ یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن کے پاس یہ تشریف لے کے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے, ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ انڈین لابی جو ہے اس وقت یورپ میں خاص کر اور برسلز میں بھی, یو کے میں بھی, پورے یورپ میں وہ بہت متحرک ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں کہ یونیورسٹی میں ہم نے کیا تو انڈین ایمبیسی نے بھی پروٹیسٹ کیا, انڈین گورنمنٹ انوالو ہوئی. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کیا, گورنمنٹ انوالو ہوئی. جہاں بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں گورنمنٹ بیک ڈور سے وہ پریشر ڈالتی ہے ان پہ. ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ لوگوں کو یہاں اندازہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم ان مظلوم بہن بھائیوں کی آواز جو ہے نا ان ایوانوں تک پہنچائیں تاکہ کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے, بنیادی حق خود ارادیت مل سکے اور ان کی سفرنگ ختم ہو سکے. تو انشاءاللہ. جی یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے آج تک تذکرہ کبھی نہیں, ہمیں عادت نہیں ہے. 48 میں ہمارے گھر انڈین ایئر فورس نے 2 بم پھینکے, اس کے مکان کی دیوار گر گئی, اس کی ہل گئی, ایک اخروٹ کے درخت پر پڑا وہ جل گیا اور ایک ساتھ ادھر خاتون شہید ہو گئی. 2 پھینکے انہوں نے. میرے سسرال پر گڑی دوپٹہ ان کے انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے اسٹرائفنگ کی. یہ باتیں کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, یہ مجھے کوئی کیا بتائے گا. میرا اپنا سکا تعداد میرے تائے نے بھیجا میرے تو اس کو کیا نام ہے, اس کو بھائی کو, تعداد بھائی کو, جاؤ ادھر جہاد میں شامل ہو. تو میرے فادر اللہ کہتے ہیں, وہ لیفٹیننٹ تھے فوج میں, وہ ارریگولر تھا, مجاہد تھا. کہنے لگے تیرے بھائی کا میں نے خود جب وہ شہید ہو گیا اس کا میں نے پیٹ چاک کیا, اندر سے چیزیں نکال کے پھر اس کو سیا اور گاؤں بھیجا. مجھے کوئی کیا بتائے گا کہ فلانا کیا کرنا ہے, فلانا کیا کرنا ہے. یہ مطلب ہے یہ کل کے چھوکرے آ کر تو مجھے بتائیں کہ یہ تم یہ کرنا وہ کرنا, یہ میں نہیں مانتا یہ باتیں کسی کی. بے شک میری زبان تلخ ہو, جو کچھ غلط بات نہیں مانوں گا, اور جو لوگ یہاں ہندوستانی ایجنڈے کو آگے چلیں گے میں ان کا پیچھا کروں گا. یہاں پہ صرف بیرون ملک جو لوگ ہیں جو علی رضا سید صاحب کی وساطت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو پیغام دیجئے, چونکہ سوشل میڈیا پہ سلینگ لینگویج یوز ہو رہی ہے. میں چاہوں گا آپ ان کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں برسلز میں, یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, پلیز وہ دیجیے. ایسا ہے, دیکھیے یہ ہم ایک مقصد کی خاطر لگے ہوئے ہیں, کشمیریوں کو ان کے حق خود اختیاری حق خود ارادیت ملنا ہے.
हमने इसके बारे में नज़रियाती इख्तिलाफ भी पैदा होगा। मतलब मैं कहता हूँ जी मैंने ये करना, आप कहते हैं मैंने ये करना, शाह साहब कहते हैं ये करना, लेकिन ये तरीक़ाकार इसको ऐसा हो कि ये एब्यूज़िव लैंग्वेज और इस तरह की बातें जो हैं ये नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, इस तरह की बातें, इससे हम कमज़ोर हो गए, हमें इख्तिलाफ़ों को, दुश्मन की यही दुश्मन चाहता ही यही है हमारा कि हम आपस में हमें इख्तिलाफ़ हो। तो मैं ये सबसे कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो मकसद होना चाहिए कि हिंदुस्तान को इस बात पर आमादा किया जाए कि मसला कश्मीर मौजूद है, इसका तनाज़ा मौजूद है, ये अवाम की राय के मुताबिक जो है इसका हल होना चाहिए, ये वो बुनियादी बात है, इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। आखिर में बकौल सागर सिद्दीकी ये कहते हुए इजाज़त चाहूँगा कि ऐसा भी एक वक्त आएगा कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?